چنگیز خان منگول سلطنت کا بانی اور بدنام زمانہ جنگجو تھا۔ چنگیز خان کی شادی 16 سال کی عمر میں بوٹی نامی خاتون کے ساتھ ہوئی، لیکن شادی کے فوراً بعد ہی چنگیز خان کے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا۔ چنگیز خان کے ہی دشمن قبیلہ مرکٹ نے چنگیز خان کی بیوی کو اغوا کر لیا، لیکن کچھ مہینوں بعد چنگیز خان نے اپنے دشمنوں کے چنگل سے اپنی نئی نویلی دلہن کو بحفاظت واپس حاصل کر لیا۔ شادی کے 9 ماہ بعد ہی چنگیز خان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، جسے جوچی کا نام دیا گیا۔ ناظرین، تاریخ کی کتب کہتی ہیں کہ جوچی کا اصل والد چنگیز خان نہیں بلکہ ان لوگوں میں سے کوئی شخص تھا جنہوں نے چنگیز خان کی بیوی کو اغوا کیے رکھا تھا۔ بعد ازاں جوچی کے بعد اس کے بیٹے برکا خان نے منگول سلطنت کا تخت سنبھالا۔ چنگیز خان مذہبی اعتبار سے نرم مزاج آدمی تھا۔ اسے مختلف مذاہب کے بارے میں جاننے اور سننے کا کافی شوق تھا۔ وہ مسلسل بدھ مذہب، مسلم علماء، عیسائی مشنری اور دیگر مذاہب کی علمی شخصیات سے رابطے میں رہتا تھا۔ چنگیز خان کا پوتا برکا خان جب آج کے کاغستان کے علاقے میں تھا تو اس نے ایک قافلے کو گزرتے ہوئے دیکھا۔ برکا خان نے انہیں روک کر ان کے متعلق پوچھا۔ وہ قافلہ بخارا سے آ رہا تھا اور ایک بزرگ شخصیت کی راہبری میں چل رہا تھا۔ اس بزرگ شخصیت کا نام شیخ صوفی تھا۔ برکا خان نے ان کے متعلق اور ان کے دین و ایمان کے متعلق سوالات کیے۔ قافلے کے سارے لوگ مسلمان تھے اور اپنی حرکات و سکنات سے نہایت شریف اور پابند و صوم و صلات نظر آتے تھے۔ برکا خان ان مسلمانوں سے سوالات کرتا جاتا اور ان کے جوابات سے متاثر ہوتا جاتا تھا۔ برکا خان شیخ صوفی کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہیں پر اس نے اپنا مذہب چھوڑ کر کلمہ طیبہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ برکا خان پہلا منگول حکمران تھا جس نے اسلام قبول کیا۔ برکا خان کے بھتیجے ہلاکو خان نے فارس سے لے کر مصر تک کے علاقے کو اپنے قبضہ میں لینے کی ٹھانی اور 1,00,000 سپاہیوں کی کثیر فوج کے ساتھ مارکے کی طرف نکل پڑا۔ اس نے اسماعیلیوں شیعہ کے لیڈر رکن الدین قرشا کو گرفتار کیا اور بعد ازاں قتل کر کے علاقے پر قبضہ جما لیا۔ اس کے بعد ہلاکو خان نے اپنا رخ عراق کی جانب کیا اور وہاں کے خلیفہ المستسم کو خلافت ترک کر کے منگول سلطنت میں شامل ہونے کے لیے خط لکھا۔ خلیفہ کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی اور اس نے کھلے لفظوں میں انکار کر دیا۔ عراق کے بعض شیعہ کمیونٹی پہلے ہی اپنے خلیفہ سے ناراض تھی، لہذا انہوں نے بغیر کسی مزاحمت کے منگول سلطنت کے بادشاہ ہلاکو خان کے آگے ہتھیار ڈال دیے، جس کے نتیجے میں کربلا، نجف اور موصل جیسے شہر سلطنت منگول کے قبضے میں چلے گئے۔ 1258 میں ہلاکو خان کی مکمل آرمی نے بغداد کا رخ کیا اور 2 ہفتوں کے اندر ہی پورے شہر کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ بغداد ایک تاریخی شہر تھا جس کی گلیوں میں 600 سال سے آرٹ اور اہل علم شخصیات کی موجودگی چھلکتی تھی۔ وہ سب کچھ ختم کر دیا گیا، پورے شہر کو آگ لگا دی گئی اور 600 سالہ تاریخ دیکھتے ہی دیکھتے جل سڑ گئی۔ علم دھواں بن کر ہواؤں میں اڑ گیا اور فنون لطیفہ راکھ کے ڈھیر میں بدل چکے تھے۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ بغداد کے قبضے اور جلنے کی خبر جب برکا خان، جو کہ ہلاکو خان کا چچا تھا، تک پہنچی تو اسے شدید دکھ پہنچا۔ برکا خان نے اپنے بھتیجا سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ برکا خان نے کہا، ہلاکو خان نے معصوم مسلم شہریوں پر ظلم کیا ہے، میں اللہ کی مدد سے ان بے گناہ جانوں کے خون کا انصاف کرنے کے لیے بدلہ لوں گا۔ جب یہ خبر ہلاکو خان تک پہنچی تو وہ برکا خان کے ڈر سے واپس فارس کی جانب چلا گیا۔ برکا خان نے اپنے بھتیجے ہلاکو خان کی سلطنت پر مسلسل حملے شروع کر دیے تاکہ وہ برکا خان کے آگے ہتھیار ڈال دے۔ بغداد شہر کو جلائے جانے کی وجہ سے برکا خان کا غصہ ابھی تک ختم نہ ہوا تھا۔ اس رساکشی کے نتیجے میں دونوں بادشاہتوں کے درمیان کھلم کھلا جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کی انوکھی بات یہ تھی کہ برکا خان اور ہلاکو خان دونوں کے ساتھ ان کے خاندان کے افراد تھے۔ کچھ بھائی برکا خان کو سپورٹ کر رہے تھے تو کچھ ہلاکو خان کو، لیکن تقدیر کا کرنا دیکھیے کہ دونوں بادشاہوں کو اپنے ہی خاندانی افراد کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اقتدار ان کے بھائی ایرک بوکے کے پاس چلا گیا۔ لیکن برکا خان کے لیے اس میں خوشی کی بات یہ تھی کہ ہلاکو خان کا وہ خواب پورا نہ ہو سکا جو وہ مشرقی وسطی کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کا دیکھ رہا تھا۔ یہ جنگ ابھی چل ہی رہی تھی کہ برکا خان اور ہلاکو خان کا 1265 اور 1266 میں بالترتیب میں انتقال ہو گیا۔ برکا خان کی وجہ سے ہلاکو خان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ برکا خان کی وجہ سے وہ مزید مسلم علاقوں پر قبضہ نہ کر سکا، جیسے بغداد،
کربلا یا نجف پر کر چکا تھا۔ منگول خاندان کی اکثریت بدھ مذہب کی پیروکار ہے جو کہ منگولیا، تبت اور چائنا میں آباد ہے۔ ہلاکو خان کے بعد اس کی آنے والی جانشینوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، جس کی وجہ سے آج بھی منگول خاندان کی کچھ آبادی اسلام کی پیروکار نظر آتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔